شروع کرتے ہیں. حضور امام زمانہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. درود بھیجیں محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، گرچہ عید کو گزرے ہوئے اب کافی ایام ہو چکے ہیں اور عباسی عید کہنا بھی شاید مبالغہ آ رہی ہوگی، لیکن بہرحال خدا تعالیٰ آپ کو یہ ایام مبارک کرے جو عید کے ایام تھے، اور اس کے بعد ہم اور آپ کو اسی ذمہ داری کو احساس کرنے کی توفیق دے دے جس کو ہم نے ماہ رمضان مبارک کے اندر احساس کیا ہوگا. ماہ شوال اس اعتبار سے انتہائی اہم مہینہ ہوتا ہے. آپ نے ایک مہینہ تزکیہ نفس کے لیے کوشش کی، ایک مہینے پروردگار عالم کی بندگی کے لیے کوشش کی، اور اس کے بعد جو ماہ شعبان شروع ہوتا ہے تو اصل حساب اب ہونا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے ایک مہینے میں حاصل کیا تھا اس ایک مہینے کی حاصل کی ہوئی چیزوں میں سے کیا چیز ہے جو اب باقی رہ گئی ہے. اب ذرا تصور کیجئے گا، آج مثال کے طور پر لگ بھگ 10 دن گزر گئے ماہ مبارک رمضان کو ختم ہوئے ہوئے. اپنے آپ سے پوچھئے گا جو کچھ رمضان میں آپ کی عادت رہی تھی اس میں سے کیا باقی ہے؟ آیا نمازیں اتنی نمازیں ہیں، تلاوت قرآن کریم اتنا ہے، دعائیں اتنی ہیں؟ اور اگر وہ سب نہیں ہیں تو ابھی تو صرف 10 دن گزرے ہیں، باقی ایک سال میں کیا ہوگا؟ 11 مہینے باقی ہیں دوبارہ اس ماہ مبارک رمضان تک پہنچنے میں جس کو گزرے ہوئے ابھی صرف 10 دن ہوئے. تو آپ کو اور ہمیں ماہ مبارک شوال کے اندر بہت ہوشیار ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ماہ شوال میں ایک دفعہ ہم کہیں پہ گئے تو ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا، دکھایا تھا کہ ایک جیسے شیطان کی شکل بناتے ہیں معمولاً کارٹون کے اندر، شیطان ہے پوٹلی لادے ہوئے ہے اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ رمضان آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے. تو دکھایا مثلا شیطان پوٹلی لادے ہوئے جا رہا ہے. اب سمجھ لے شیطان غصے میں بھرپور واپس آ گیا ہے اور غصے میں بھرا ہوا ہے کہ ایک مہینہ مجھے زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، تو اب وہ پورا بدلہ لے گا آپ سے. اور اس 10 دن کے اندر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ شیطان نے آپ کے اوپر کیا کیا حملے کیے ہوں گے کس چیز کو ختم کرنے کے لیے. وہ جو آپ نے ماہ مبارک رمضان میں حاصل کیا، آپ کی معنویت کو، آپ کی روحانیت کو، آپ کی اچھی عادات کو، اس تزکیہ نفس اور نفس کے کنٹرول کو جو آپ نے ایک مہینے میں حاصل کیا ہوگا، ان تمام کو ظاہر کرنے کے لیے اب شیطانی حملہ آپ کے اوپر پوری طاقت سے انجام پا رہا ہوگا. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو لیکچر پڑا 10 دن کے بعد بہت آئیڈیل جگہ کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ ماہ مبارک رمضان میں ہوتا اور میں آپ سے کہتا شوال میں دیکھیے گا کیا ہونے والا ہے، تو آپ سوچتے کہ کچھ نہیں ہونے والا، ہم کنٹرول کر لیں گے. اگر ہم عید کے ایام میں آپ سے ملتے اور آپ سے کہتے دیکھو چند دنوں میں بہت بڑی مشکل آنے والی ہے، تو آپ کہتے ابھی عید کے دن ہے نا، بعد میں کنٹرول کر لیں گے. بہت اچھی جگہ پر ہے. 10 دن بعد اب اپنی حالت دیکھیے کیا ہو گیا. اچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ میں چند پوائنٹس اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فوراً کیا کرنا چاہیے اور اس کے بعد مجموعی طور پر زندگی کے لیے ہمارا کیا منصوبہ ہو سکتا ہے. چند نکات اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. جو فوری کام آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ
اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، کون سی برائی ہے جو ماہ مبارک رمضان میں آپ نے کنٹرول کر لی تھی اب واپس آ رہی ہے، کون سی اچھائی ہے جو آپ نے ماہ مبارک میں حاصل کر لی تھی اب دوبارہ ہاتھ سے جا رہی ہے۔ یہ شیطان کے حملے کی زد ہے۔ فوراً اپنا مقایسہ کیجئے 10 دن پہلے سے، ماہ مبارک رمضان میں کون سی اچھائیاں تھیں جو آپ نے حاصل کر لی تھیں اور اب زائل ہو رہی ہیں، اور کون سی برائیاں تھیں جن پہ آپ نے کنٹرول کر لیا تھا اور اب وہ واپس آ رہی ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے۔ فوری جو کام آپ کو کرنا چاہیے وہ اس بات کا ایک جائزہ لے کر اس اچھائی کو واپس لانے کی کوشش کیجیے اس کو شیطان آپ کے ہاتھ سے لے جا رہا ہوگا۔ مثلا چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرض فرمائیے ماہ مبارک رمضان میں پاکستان میں ایک پہلے زمانے میں سنت ہوا کرتی تھی، اب وہ کم ہو گئی ہے، ہر روز ایک سپارہ قرآن کریم کا لوگ پڑھا کرتے تھے۔ سنت تھی، معمولاً لوگ ایک دن میں ایک سپارہ پڑھ لیتے تھے۔ ہاں توجہ دے کے نہیں پڑھتے تھے، یہ ایک علیحدہ مشکل تھی، توجہ دے کے نہیں پڑھتے تھے، یوں ہی بس تیزی سے پڑھتے تھے۔ تو ہم اس زمانے میں اندازہ لگاتے تھے جب ہم کالج اسکول میں ہوتے تھے کہ ایک ایوریج سپارہ پڑھنے کے لیے 20 منٹ چاہیے، تو 20 منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیا کرتے تھے، توجہ دینی نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیے گا آپ نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم تھوڑا سا زیادہ پڑھا ہوگا، دیکھیے گا اب کیا ہو رہا ہے، اب پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ الحمدللہ آپ کو ایک اچھا ماحول ملا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ اس کو پرندے کے گھونسلے سے تشبیہ دیتا ہوں، جو آپ کا ہاسٹل ہے، جو آپ کو باہر کی فحشا، باہر کی گمراہیوں، باہر کی افراتفریوں سے بچا کر ایک پرسکون ماحول دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ ایک گھونسلے کے اندر ہیں، آپ کو بحمدللہ رب العالمین خدا متعال نے قدر محفوظ جگہ دے دی ہے، اس جگہ سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر آپ پہلے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے ماہ مبارک رمضان میں اور اب خدا نہ کرے نہیں کر رہے، اپنے آپ سے پوچھیے گا اب کیا بدل گیا، اب کیوں نہیں کر رہا۔ پتہ نہیں، ماہ مبارک رمضان میں فرض کیجئے آپ کنٹرول کرتے تھے اپنے نفس کے اوپر، کیا کنٹرول کرتے تھے؟ آپ بھوک و پیاس کو کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ ایسا تو نہیں کہ اب شیطان آپ سے بدلہ لے رہا ہے بھوک اور پیاس کے معاملے میں۔ تو میں نے معمولاً اندازہ لگایا کہ ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کا وزن گھٹتا نہیں ہے، بڑھ جاتا ہے، اور شوال میں یقیناً بڑھ جاتا ہے، کیونکہ شوال میں گویا وہ جو بند لگا ہوا تھا وہ ڈیم ٹوٹ جاتا ہے، اور لوگ، ہمارے استاد کہا کرتے تھے بہت سارے لوگوں کی وفات شوال میں ہے۔ یہ کیوں شوال میں مر جاتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ جو ماہ رمضان کی احتیاط ہے وہ شوال میں توڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی کام ہو جائے، کنٹرول کیجیے اپنے اوپر، دیکھنے کی کوشش کیجیے کوئی خرابی نہ آ جائے آپ کے اندر۔ بہرحال اس ماہ مبارک شوال کے اوپر تھوڑا سا محنت کیجیے گا تاکہ آپ کی اور ہماری زندگی کے اندر یہ جو ماہ رمضان نے اچھی تبدیلی ایجاد کی تھی وہ اچھی تبدیلی اتنی آسانی سے زائل نہ ہو، تھوڑا سا شیطان کے کام میں رکاوٹ ڈالے۔ وہ جو اچھی دعائیں آپ ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے تھے، مثلا نہیں معلوم آپ کے ہاسٹل میں کیا شیڈیول رہا، بہت سارے علاقوں کے اندر دعائے افتتاح روزانہ پڑھی جاتی تھی، یا دعائے سحر روزانہ پڑھی جاتی تھی، یا ماہ مبارک رمضان میں کچھ نہ کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی دعا رکھیے اپنے ساتھ، با مفہوم کے ساتھ پڑھے جانے والی کوئی دعا، تاکہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہوشیاری رہے، بیداری رہے۔ یہ دعائیں انسانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، تو ان دعاؤں میں سے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ رکھیے تاکہ آپ کا ذہن اس کے حساب سے رہے۔ مثلا دعا افتتاح پہلے روزانہ پڑھتے تھے، کوشش کیجئے ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ ہی لیں کسی طرح سے، تاکہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر آپ کے اوپر رہے۔ ویسے ہفتے کی دعائیں جو پڑھنے والی ہیں ان میں ایک دعائے سماعت بہت اہم دعا ہے، مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، جہاں دعائے کمیل، دعائے توسل، دعائے عشرات، دعائے مشلول وہاں ہے، اسی جگہ پر دعائے سماعت نام کر کی دعا ہے، سین میم الف اور تے۔ دعائے سماعت جمعے کے دن مغرب سے پہلے پڑھے جانے والی دعاؤں میں سے ہے۔ اس وقت کو بہت غنیمت سمجھیے، کوشش کیجئے جمعے کے دن مغرب سے پہلے کے وقت کو علیحدہ سے نکال کے رکھیے۔ بعض اوقات میں کیا کیا کرتا تھا کہ الارم لگا لیتا تھا اپنے موبائل میں، ایک پرماننٹ الارم، جمعے کے دن مغرب سے آدھا گھنٹے پہلے کا، لگ بھگ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے کا الارم، تو وہ الارم بجتا تھا تو مجھے یاد آ جاتا تھا اپنی مجھے دعائے سماعت پڑھ لینی چاہیے۔ لوگ الٹی سیدھی چیزیں اپنے موبائلز کے اندر رکھتے ہیں، آپ دعائے سماعت رکھ لیں، جمعے کے دن آدھا پونا گھنٹے پہلے
آپ کو اطلاع ملے کہ آپ کو دعائے سماعت پڑھنی ہے، اسی وقت اپنے موبائل میں سے اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر اس کی ساؤنڈ فائل چلا دیجئے، کم سے کم آپ دعائے سماعت تو پڑھ لیں گے، آپ کے موبائل کا ایک اچھا فائدہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے کچھ کام کیجئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ بہرحال اس زمانے کی ماہ مبارک رمضان کی کچھ دعاؤں میں سے اپنے ساتھ رکھیے، قرآن کریم پر وقت دیجئے۔ اس کا میں ایک شیڈیول آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ پریکٹیکلی کیا کریں۔ آج میں کوشش کروں گا چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس سے آپ کی اور ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کر کے تبدیلی واقع ہو جائے۔ آپ نے دیکھے ڈاکٹرز حضرات ٹپس دیتے ہیں صحت برقرار رکھنے کے لیے، کہتے ہیں مثلا فرض کیجئے کہ آپ 15 منٹ روزانہ ایکسرسائز کر لیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یا مثلا آپ شوگر تھوڑی سی کنٹرول کر لیں یہ فائدہ ہوگا، یا فیٹس کنٹرول کر لیں چربی وغیرہ تو یہ فائدہ ہوگا۔ آپ کو میں چند پوائنٹس دینے کی کوشش کروں گا آج، جس سے ہماری اور آپ کی مانوی زندگی کے اوپر کچھ فائدہ ہو جائے انشاءاللہ، اس کے ذریعے سے ایک اچھی تبدیلی حاصل ہو۔ اچھا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ مثلا درس کیوں رکھے جاتے ہیں، نماز کیوں ہے، کیوں پروردگار عالم نے دن میں 5 وقت نماز رکھی کہ مثلا آپ فجر ظہر عصر مغرب عشاء آپ نماز پڑھیں، کیوں کہا پروردگار عالم نے کہ اس طرح سے کریں۔ تو ایک جگہ پر خدا تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ ذکر ہے، فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حکم آیا پروردگار عالم کا، ان الذکر تنفع المؤمنین فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرو یا نبی کہ ذکر کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ آج تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں ذکر کے اوپر، اور اس ذکر سے آگے بڑھتے ہوئے ان پوائنٹس تک پہنچائیں گے۔ ایسا انسانی زندگی کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذکر کرنا، ذکر خدا۔ ذکر خدا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ امام معصوم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا یہ ذکر ہے لیکن اس سے بڑھ کر ذکر بھی موجود ہے۔ یعنی فرمانا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ذکر یعنی ورد کرنا، تو ورد کرنا ذکر ہے، کوئی تسبیح پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ ذکر ہے، اس سے بڑھ کر بھی ذکر ہے۔ وہ بڑھ کر ذکر کیا ہے؟ فرمایا 2 ذکر، معصیت کے وقت خدا کو یاد کرنا، فرمایا یہ ذکر خدا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ آ جائے آپ خدا کو یاد کریں، خدا کی خاطر گناہ ترک کر دیں، یہ ہے ذکر خدا۔ ذکر عربی میں کہتے ہیں ریمائنڈر کو، جیسے میں نے ابھی مثال میں آپ سے کہا آپ نے اپنے موبائل کے اندر ایک الارم لگا دیا، مثلا فرض فرمائیے 5:15 بجے جمعے کے دن بجنا شروع ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ کو ذکر دلا رہا ہے، ذکر دلا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے۔ کیا یاد دلا رہا ہے؟ کہ اب جمعے کا دن ہے، عصر کا وقت گزر چکا ہے، مغرب کا وقت نزدیک آ رہا ہے، آپ کو دعائے سماعت پڑھنی چاہیے۔ ذکر خدا یعنی ایک ریمائنڈر، آپ کو یاد دلانے والا کہ یہ کائنات خدا کی ہے، تمہاری نہیں ہے، یہ کائنات خدا کی ہے، اس نے تمہیں ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے، تم سے حساب کتاب لے گا۔ فرمایا ورد بھی ذکر ہے لیکن اس سے بڑھ کر ذکر ہے، اور وہ بڑھ کر ذکر کیا ہے؟ پہلی بات فرمائی کیا؟ معصیت کے وقت ذکر خدا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ آیا، ذکر خدا کیجیے، خدا کو یاد کیجیے۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم ہاسٹل میں رہنے والے، ہمارے سامنے کہاں گناہ آئے گا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ 2 آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی غیبت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، معصیت خدا ہے، ذکر خدا کیجیے، خدا کا ذکر کیجیے، اسے یاد دلائے کہ بندے خدا نہ اپنی عاقبت خراب کرو نہ میری عاقبت خراب کرو، ایک مومن کی غیبت مت کرو۔ یہاں پر آپ کہیں بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا زندگی ابس گزار رہے ہیں، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، بس سستی میں گزر رہی ہے، ذکر خدا کریں، معصیت ہے، گناہ ہے انسان اپنی زندگی کو بلا وجہ میں بلا مقصد گزارنا شروع کر دے۔ کیوں بلا مقصد گزارے؟ خدا نے ذمہ دار خلق کیا ہے۔ بس ایک ذکر ہو گیا عند المعصیہ، گناہ کے مقابلے میں، ایک ذکر ہے اطاعت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں ذکر خدا۔ اطاعت کے مقابلے میں ذکر خدا کیا ہے؟ آپ کو اللہ کی اطاعت میں کچھ کرنا ہے، شیطان رکاوٹ بن رہا ہے، یہاں پہ ذکر خدا کیجیے۔ فجر کا وقت آ گیا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، شیطان آپ کو سلا رہا ہے، یہاں ذکر خدا کریں۔ ذکر خدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا کو یاد دلائیے، اپنے ذہن کو یاد دلائیے کہ یہ کائنات خدا کی ہے، میری نہیں ہے۔ اس جگہ پر وہ کرنا ہے جو خدا نے چاہا ہے، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔
اس کو ہم کہتے ہیں ذکر خدا. جگہ جگہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو یاد دلانا کہ یہ نظام خدا کا نظام ہے, یہ ہمارا آپ کا نظام نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی دعاؤں کے اندر, کبھی کبھی نماز میں, کبھی کبھی مصائب اہل بیت میں ہمارا دل خدا کو پہچاننے لگتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مثلا آپ دعا پڑھ رہے ہیں, کچھ دیر آپ نے دعا پڑھی, آپ کے دل پر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے. اس موقع پر چند سیکنڈ کے لیے یا چند منٹ کے لیے آپ کا خدا سے رابطہ بن جاتا ہے. ذکر خدا یعنی اس حالت کو 24 گھنٹے ایجاد کرنا. یہ حالت اولیاء کے اندر 24 گھنٹے رہتی ہے. وہ 24 گھنٹے اپنے دل میں صرف خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے, ہم لوگ بعض اوقات خدا کا نام لے رہے ہوتے ہیں لیکن خدا کو یاد نہیں کر رہے ہوتے. اس کی شاید آسان ترین مثال خود نماز ہے. بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ذکر خدا ہے, لیکن خدا یاد نہیں آتا. ذکر خدا کر رہے ہیں لیکن خدا یاد نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے ذکر نہیں ہے, یہ عادت ہے, یہ ورد ہے, یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد آئے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں, ابھی آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, ممکن ہے آپ نے نماز پڑھنے میں 20 منٹ لگائے ہوں. پوچھیے گا 20 منٹ میں کتنی دیر خدا میرے ذہن میں آیا. اور یہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں آیت اللہ دستگیر سے نقل کرتے ہوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں بس اتنا حصہ قبول ہے جتنے میں خدا یاد آئے, اس کے علاوہ قبول نہیں ہوگا. 10 منٹ نماز پڑھی, 1 منٹ خدا ذہن میں رہا, بس اتنا ہی قبول ہے. باقی حصہ قبول نہیں ہوا. پڑھ لیا آپ نے نماز, قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن قبول نہیں ہوئی ہے, ثواب نہیں ملا. اس میں ثواب اتنے حصے پہ ملے گا جتنے حصے میں خدا آپ کے ذہن میں رہے گا. بس ایسا نہیں محترم, اس ذکر کو کسی طرح زندہ کیجیے. یہ ذکر آپ کے ذہن کے اندر آ جائے کسی طریقے سے, اور اپنے نفس کو تیار کیجیے ذکر خدا کے لیے. ایک دائمی ذکر, اور میں نے عرض کیا دائمی ذکر کے اندر ورد بھی شامل ہے, اور دائمی ذکر کے اندر 2 امور شامل ہیں. ایک گناہ کے وقت ذکر خدا, اور ایک اطاعت کے وقت ذکر خدا. اب ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک روایت میں امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اشد الاعمال 3 چیزیں ہیں جو سخت ترین کام ہیں. 3 چیزیں سخت ترین کام ہیں. انسان جو اللہ کی اطاعتیں انجام دیتا ہے اس میں سے 3 چیزیں ہیں جو بہت سخت ہیں انسان کے لیے. پہلی چیز فرمایا انسان کا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا بہت سخت ہے. اشد الاعمال, انسان کا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا. اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا کسے کہیں گے؟ میں نے ابھی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی. میرے پاس وقت ہے, مجھے کچھ کرنا چاہیے اللہ کی اطاعت کے لیے, تحصیل علم کے لیے, انسان کی خدمت کے لیے, میں کچھ نہیں کر رہا, ایسے ہی پڑا ہوا ہوں. یہ میں اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہوں. میرے پاس امکان ہے کہ میں فضائل اخلاقی حاصل کر سکتا ہوں, حاصل نہیں کر رہا, اس کا مطلب میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں. میرے آپ کے پاس امکان ہے کہ میں اور آپ علم حاصل کریں, علم حاصل نہیں کر رہے, یہ میرے اور آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. پہلی چیز جو انسان کے لیے سخت ترین اعمال میں سے ہے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا. اپنے آپ سے سوال کرتے رہیے, میں اپنے نفس سے انصاف کرنے والا ہوں؟ جتنی صلاحیتیں خدا نے دی ہیں ان کو بروئے کار لایا ہوں؟ کیا کیا صلاحیتیں خدا نے دی ہیں اور کتنوں کو میں نے استعمال کیا؟ آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں. بس شدید ترین اعمال میں سے پہلا عمل انصاف اپنے نفس کے ساتھ. اور اس کے اوپر آپ جتنا غور کرتے جائیے گا آپ کے سامنے اس کی حقیقت کھلتی چلی جائے گی. کبھی اس طرح سے مت کیجیے گا جیسے دروس ہوئے آپ نے لکھ بھی لیا, غور نہیں کیا, یقین فرمائیے سب برباد ہو جائے گا. اس بیٹھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تو آپ بیٹھیں گے, گھروں کو چلے جائیں گے, کمروں میں چلے جائیں گے, معاملہ ختم ہو جائے گا. اہمیت اس وقت ہوگی جب یہ جو آپ روایات اہل بیت کی سن رہے ہیں ان کے اوپر توجہ دیں, ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. مثلا آج آپ نے یہ روایت سنی جس میں یہ اشد اعمال بیان کیے جا رہے ہیں, آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کریں, تب اس روایت کا آپ کو فائدہ ملے گا. ورنہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ روایت یہ میرے اور آپ کے گردن میں توق بن جائے گی قیامت کے دن. کیوں؟
ہم سے اس پر سوال ہوگا کہ جب تمہیں یہ علم ملا تھا تو تم نے عمل کیوں نہیں کیا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی تعقیبات میں سے ایک دعا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہیں دیتا. یہ وہ علم لا ينفع بن جائے گا اگر آپ اور میں سنیں اور اس پر عمل نہ کریں. بس پہلی چیز اشد اعمال میں سے انسان کا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا. دوسری چیز لکھا ہے اپنے مومن بھائی کے ساتھ مواسات کرنا. مواسات کرنا، مومن کے ساتھ مواسات. مواسات کیا ہوتا ہے؟ ہم نے مساوات نہیں کہا ہے، فرمایا مواسات. مواسات کیا ہے؟ اپنے مومن بھائی کے ساتھ انس اور ہمدردی دکھانا. ایک دفعہ ہوتا ہے مساوات کرتے ہیں. آپ مساوات میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی دو، اس کے لیے بھی دو، یہ ہو گیا مساوات. مساوی 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 کی بات نہیں ہو رہی ہے، انس کی بات ہو رہی ہے، دلی ہمدردی کی بات ہو رہی ہے. اپنے مومن بھائی کے لیے دلی ہمدردی کا اظہار کرنا. مصیبت میں دیکھیں آپ کو یوں لگے جیسے آپ مصیبت میں، وہ پریشانی میں ہو آپ کو لگے جیسے آپ پریشانی میں. پریشانیوں میں ساتھ دیجیے، مصیبتوں میں ساتھ دیجیے، ہاں خوشی میں بھی ساتھ دیجیے، لیکن زیادہ اہم یہ کہ آپ اس کی مشکلات میں کتنا آپ اس کا ساتھ دیں. اس کو ہم کہتے ہیں مواسات کرنا. تیسری چیز فرمایا ہر حال میں خدا کا ذکر کرنا. سخت ترین اعمال میں سے ایک ہر حال میں خدا کا ذکر کرنا. ہر حال میں کیا مطلب؟ انسان اپنی زندگی کے اندر اتنا محو ہو جاتا ہے کہ یہ بھلا دیتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں. ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا. کاموں میں سے ایک کام یہی ہے. اچھا اب ممکن ہے مجھے اس کی اور مصداق بتانے چاہیے تاکہ آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے، اور ممکن ہے کسی کے لیے اتنا زیادہ اہم نہ ہو، لیکن میں بعض اوقات عرض کیا کرتا ہوں. مثلا یہی عمل جب آپ نے اور چپل اتار کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہے آپ نے چپل کہاں اتارے؟ آپ کو یاد ہے آپ نے کس پوزیشن میں اتارے؟ ظاہراً آپ کے لیے اتنا اہم نہیں ہوگا. آپ نے چپل اتارے، آپ کمرے کے اندر داخل ہو گئے. اب وہ چپل ٹیڑھی تھی یا سیدھی، آپ کو کیا یاد؟ دروازے کی سیدھے ہاتھ کی طرف اتارے یا الٹے ہاتھ کی طرف؟ کیا یاد؟ صحیح ہے. آیا خدا کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے نظام میں تو ہے. اچھا اگر آپ اس موقع پر خدا کو یاد کرتے تو آپ کو کیا کرنا تھا؟ خدا متعال کہتا ہے اس کے بھی آداب ہیں. جب کمرے میں داخل ہو رہے ہو سیدھا پاؤں اٹھاؤ. کیوں حکم دیا؟ اس وقت بھی خدا کو یاد کرو. کہاں تک؟ کہہ رہے جب تم بیت الخلاء میں جا رہے ہو، ٹوائلٹ میں جا رہے ہو، تب بھی خدا کو یاد کرو. کیسے خدا کو یاد کرو؟ جب پاؤں اٹھاؤ تو الٹا پاؤں اٹھاؤ. خدا کیا چاہ رہا ہے ہم سے؟ چاہ رہا ہے اتنی اتنی سی جگہ پہ مجھے یاد کرو. چاہتا ہے ہر جگہ مجھے یاد کرو. کیوں اتنے آداب دیے ہوئے؟ دسترخوان پہ بیٹھو پہلے نمک کھاؤ. اچھا اگر میں دسترخوان پہ بیٹھوں گا، نمک نہیں کھاؤں گا، نمک نہیں چکھوں گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، اپنا نقصان کروں گا. خدا چاہتا ہے مجھے یاد کرو. کتنا یاد کروں؟ فرمایا اتنا یاد کرو کہ جب کھانا کھانا شروع کرو تو پہلے بسم اللہ کہو. جب کھانا ختم کرنے لگو تو الحمدللہ کہو. تو آپ میرا اور دل، آپ کا دل کیا کہے گا کہ خدا ہم کھانا اپنی مرضی سے کھائیں گے، ہم اپنے مزے کے لیے کھائیں گے. کہہ رہا خدا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. میرے لیے کھاؤ، میری نعمت ہے، شکر بجا لو. ہر چیز میں چاہتا ہے میرا ذکر کرو. اچھا اگر ذکر ہوگا تو کیا ہوگا اور نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ فرماتا ہے اگر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ بالکل ایسا ہے جیسے پاکستان کا پریزیڈنٹ آپ سے کہے تم مجھے کال کرو پھر دیکھو میں تمہیں کتنی کال کروں گا. وہ اتنا بڑا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے میں ذکر کروں گا. اچھا میرے ذکر کرنے کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی اندازہ لگا ہے ہم کتنے چھوٹے ہیں؟ اس ایک کراچی کے اندر تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی رہ رہی ہے. میں اور آپ 1 کروڑ 20 لاکھ میں سے ایک آدمی ہے. پاکستان کے اندر 16 کروڑ کے قریب آبادی ہے. ہم اور آپ 16 کروڑ میں سے ایک آدمی. دنیا میں 1.3 ارب مسلمان ہیں. 1.3 ارب مسلمانوں میں سے میں ایک آدمی. دنیا کی آبادی 6 ارب ہے.
میں 6 ارب میں سے ایک انسان ہوں، اور خدا کہتا ہے تو میرے لیے اتنا محترم ہے کہ اگر تو مجھے یاد کرے میں تجھے یاد کروں گا۔ اور خدا کی دنیایں کتنی ہیں؟ ہم اور آپ زمین کے اوپر ہیں، جو ایک سیارہ ہے اس دنیا میں موجود اربوں سیاروں میں سے ایک سیارہ۔ یہ کائنات میں آپ کی پہلے خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اتنی وسیع ہے کہ اگر آج اس دنیا سے کوئی روشنی کی رفتار سے چلنا شروع کرے تو 10,000 سال تک بھی چلتا رہے تو کائنات ہے۔ کس اسپیڈ سے جا رہا ہے؟ روشنی کی رفتار سے۔ روشنی کی رفتار سے اگر سفر کرے 10,000 سال تک سفر کرتا رہے تب بھی کائنات ہے۔ مادی کائنات کی بات ہو رہی ہے، مانوی کائنات کتنی وسیع ہے اس کا نہیں معلوم، مادی کائنات اتنی وسیع ہے۔ اس دوران کتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے آئیں گے، اتنے بڑے ستارے اور سیارے کہ ان کے مقابلے میں ہماری زمین ایسی ہے جیسے فٹ بال کے گراؤنڈ میں ایک کنکر۔ ہماری زمین کی حیثیت پوری کائنات میں، اگر کبھی آپ موقع ملے تو اس کے اوپر سائنس کی پریزنٹیشن موجود ہے، پوری کائنات میں ہماری زمین کی حیثیت پورے سمندر کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ شاید ابھی میں آپ کو اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا، لیکن کبھی آپ کو موقع ملے تو دیکھیے گا، پوری کائنات کے اندر ہماری زمین کی حیثیت سمندر کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنی کائنات وسیع اور اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے یہاں موجود ہیں۔ سمندر کے تمام پانی میں ایک قطرے پر رہنے والا ایک چھوٹا سا انسان اگر خدا کو یاد کرے، خدا کہہ رہا ہے میں اسے بھی یاد رکھوں گا۔ اور اب یہ حقیر انسان کہتا ہے میں خدا کو کیوں یاد کروں؟ دیکھ رہے آپ، یہ ہمارا ظلم ہے اپنے اوپر۔ نظام اس کا نظام، ہر چیز اس کی ہے۔ مثلا یہ جو پانی رکھا ہوا ہے، اگر انصاف سے پوچھیے یہ پانی خدا کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ یہ بھی خدا کو جانتا ہے۔ میں قبول کروں یا نہیں کروں، میں خدا کو مانوں یا نہ مانوں، میں اس کا شکر بجاؤں یا نہ لاؤں، یہ پانی شاکر ہے، یہ خدا کو جانتا ہے۔ لہذا جب خدا نے کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو بس اتنا سا کرتا ہے کہ اپنے زمین اور آسمان کو کہتا ہے کہ اے میرے لشکر، ایک ادنا سا کوئی ٹکڑا نکالتا ہے، کہتا ہے اس کے اوپر حملہ کر دو، معاملہ ختم۔ فرعون جیسے ظالم و جابر اور پرغرور اور پرتکبر شخص کو شکست دینے کے لیے خدا نے اپنے وسیع لشکر کے ادنا سے ایک فرد، ایک مچھر کو حکم دیا کہ اسے ختم کر دو، اور اس مچھر کے ذریعے فرعون بے بس ہو گیا۔ وہ فرعون کے جو 6 لاکھ بنی اسرائیل کو کہتا تھا یہ تو مٹھی بھر ہے میرے سامنے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس خدا اور اس کی عظمت کے مقابلے میں وہ مجھ سے کہہ رہا ہے اگر تو مجھے یاد کر میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں میں کیوں یاد کروں؟ اب مجھے اور آپ کو اس کے اوپر بہت غور کرنا پڑے گا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کیسے یاد رہے۔ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، مثال کے طور پر اب جیسے میں آپ کے سامنے لیکچر دے رہا ہوں، آپ لیکچر سن رہے ہیں، ہم خدا کی بات کر رہے ہیں، شاید ابھی بھی خدا بھولائے ہوئے ہوں، ابھی بھی خدا یاد نہ ہے، این ممکن ایسا ہو جائے۔ ہر چیز کے معاملے میں خدا کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ چند پوائنٹس آپ کی زندگی کے لیے دیتا ہوں، عملی پوائنٹس جن کے اوپر آپ عمل کریں، کیونکہ مجھے اطلاع دی تھی کہ کچھ نئے دوست احباب بھی اس سال یہاں تشریف لائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نئے لوگ ہیں، پچھلے سال نہیں تھے، اس سال تشریف لائے ہیں؟ آپ پلیز ہاتھ کھڑا کیجیے گا تقریباً۔ ہاں ماشاءاللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کو میں ابھی کچھ پوائنٹس بتانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ جو پہلے سے موجود ہیں ان کو بھی اور جو نئے آئے ہیں ان کو بھی۔ دیکھیے اس سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، خدا تعالی انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے گا۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ اچھا ابھی میں، چونکہ آپ لوگ نئے آئے ہوئے ہیں اور اپنے پہلے کے لیکچرز نہیں سنے ہوں گے، میں تیزی سے گزارتے ہوئے زندگی کے مقصد کے اوپر چند منٹ بول لوں آپ کے سامنے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اس بات کو سمجھ لیجیے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو میں تھوڑا سا تیزی سے گزاروں گا اسے، کیونکہ اس کے اوپر اگر بات کرنے لگیں گے تو باقی جو ہمارے پاس 20 منٹ ہیں وہ 20 میں چلے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے خدا متعال کی صفات ہیں جن کو ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ اسماء حسنہ جیسے علم،
قدرت، حکمت، تدبیر، رؤفت، رحمانیت، رحیمیت، غفور ہونا خدا کا، یہ تمام خدا کی اوصاف ہیں۔ یہ کام ہرگز مت کیجیے۔ اپنی زندگی میں توجہ کو ایک جگہ پہ رکھیے، کبھی اپنی توجہ کو ہٹنے نہیں دیجیے گا۔ شیطان کا کام یہی ہے، آپ کی توجہ اس جگہ ہونی چاہیے جس کے لیے آپ آئے ہیں۔ یہ دنیا ایسی ہے، ہمیشہ اپنی توجہ کو اس جگہ رکھیے جہاں پہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر مت دیکھیے۔ پھر خدا متعال کی کچھ اسماء حسنی ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس دنیا کے اندر، کیا حاصل کرنا ہے یہاں پر؟ ایک جملے میں اللہ کی صفات کو اپنے اندر ایجاد کرنا ہے، بس اللہ کی صفات کو اپنے اندر ایجاد کرنا ہے۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ اگر خدا صادق ہے مجھے سچا ہونا چاہیے، خدا عادل ہے مجھے عدل کرنا چاہیے، خدا رحمان ہے مجھے رحم کرنا چاہیے، خدا غفور ہے مجھے بھی بخشنے والا ہونا چاہیے۔ جتنی بھی اسماء حسنی ہیں ان اسماء حسنی کو اپنے اندر لے کر آنا، اور یہ وہ کمال ہے جس کو ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور ورنہ قربتاً الی اللہ کیا ہے؟ آپ نماز میں اتنی نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، کیا ہے قربتاً الی اللہ؟ یہ ہے قربتاً، اللہ سے نزدیکی اسے کہتے ہیں۔ اللہ سے نزدیکی کیا ہے؟ اللہ کی صفات کو اپنی ذات کے اندر لیتے آئیے۔ اور آپ خلیفہ کس چیز میں ہیں؟ خدا متعال نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا جانشین بنا رہا ہوں۔ آپ کس چیز میں جانشین ہیں خدا کے؟ اس میں جانشین ہونا ہے آپ نے، کہ آپ اللہ کے اسماء حسنی کو اپنی ذات کے اندر دکھائیے۔ جانوروں کو خدا نے صلاحیت نہیں دی کہ وہ اس خدا کے اسماء کو اپنی مرضی سے اپنے اندر دکھائیں، کچھ کو خدا ڈال دیتا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مثلا خدا متعال نے ایک درخت بویا، درخت اگایا زمین کے اندر، وہ درخت اگتا ہے اللہ کی حکمت اور تدبیر کا مظہر ہے، ایک اسماء حسنی کا مظہر یہ بن گیا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی اور کا ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اور میں انسان یہ سب کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اللہ کی علم کا مظہر ہو جائیے، آپ چاہیں تو اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہو جائیے۔ وہ کیسے؟ خدا نے انسانوں کو پالنا ہے، آپ پالنے والے بن جائیے، آپ پالنے والے بن جائیے۔ آپ کے ہاتھ سے 25 30 10 15 جتنے مرضی آپ کی طاقت ہے، آپ لوگوں کو پالنا شروع کر دیجیے، آپ ربوبیت کا مظہر بن جائیں گے۔ عین ممکن ہے خدا آپ کو 1000 لوگوں کی ربوبیت دے دے، اتنا آپ کو دے کہ آپ 1000 لوگوں کو پال رہے ہو، آپ جتنا چاہیں گے خدا دیتا چلا جائے گا۔ اللہ کی اسماء حسنی کو اپنی ذات کے اندر، اب آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیے، مثلا خدا متعال کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ خدا متعال حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کام کو سبب سے انجام دیتا ہے، آپ بلا سبب کوئی کام نہ کریں، آپ حکمت کا مظہر ہو جائیں گے۔ خدا کوئی کام عبث نہیں کرتا، بے مقصد نہیں کرتا، آپ کیوں کریں؟ آپ کے کام میں مقصد ہونا چاہیے۔ خدا متعال شاکر ہے، وہ کیا شکر کرے؟ وہ شکر اس طرح ہے اس کا کہ جو بندے اس کا شکر کرتے ہیں وہ ان کی قدر کرتا ہے، وہ شکور ہے۔ آپ شکر گزار اللہ کی بن جائیے، اللہ جو آپ کو نعمت دے خدا کا شکر بجا لائیے کہ یہ نعمت خدا کی طرف سے آئی۔ یہ جو کام آپ کرنا چاہیں گے قربتاً الی اللہ کے لیے، اس کا راستہ کیا ہوگا؟ اس کا راستہ یہ ہوگا اچھائیوں کو اپنے اندر جمع کیجئے، برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا شروع کر دیجئے، آپ اسماء حسنی کے نزدیک ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر آپ اسماء حسنی کے نزدیک ہو بھی گئے تو آگے کیا ہوگا؟ جو آپ نہیں سمجھ پا رہے وہ بھی ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ آپ زندگی چاہتے ہیں، خدا تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے ایسا حی بنا دوں گا جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ آپ طاقت چاہتے ہیں، خدا تعالیٰ نے فرمایا میں قیوم ہوں، تجھے ایسی طاقتیں دے دوں گا کہ تو بھی کہے گا کن تو چیزیں ہو جائیں گی۔ وہ خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں اپنا جانشین بنا دوں گا، ہر چیز میں جانشین بنا دوں گا۔ راستہ کہاں سے ہے؟ اطاعت سے، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا میں نے طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کیا، ذکر خدا،
ذکر خدا کیجئے معصیت کے وقت، ذکر خدا کیجئے اطاعت کے وقت، آپ خدا کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ خدا کے راستے پہ نہیں چلے تو دوسرا راستہ صرف شیطان کا ہے، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے یہاں پہ۔ یا آپ خدا کے راستے پہ چلیں گے یا آپ شیطان کے راستے پر۔ یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ تم شیطان کی الم احد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کہ ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا اور ہماری بندگی کرنا، اور یہی سیدھا راستہ۔ دو راستے ہیں صرف، یا اللہ کی بندگی یا شیطان کی بندگی۔ اپنے آپ سے ہر روز ایک سوال کیا کریں، آج کس کی بندگی میں نے سفر طے کیا؟ زندگی کا گزرتا ہوا ہر دن ایک سفر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین چلتی ہے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک، ہر اسٹیشن پہ یہ سوال ہو سکتا ہے ہم منزل سے نزدیک ہوئے یا دور ہوئے؟ تو ہر اسٹیشن پر آپ پہنچ کر کہتے ہیں اب فاصلہ اتنا رہ گیا۔ ہر روز کے بعد اپنے آپ سے پوچھے گا آج فاصلہ طے ہوا ہے یا پیچھے گیا ہوں، آگے بڑھا ہوں یا پیچھے گیا؟ اگر اللہ کی بندگی میں گزرا ہے تو آپ آگے بڑھے، قربتاً الی اللہ کے سفر میں آپ نے ایک دن اور گزارا۔ خدا نہ کرے اگر آپ نے بندگی نہیں کی تو قربتاً الی اللہ کے سفر میں ایک دن آپ نے نعوذ باللہ ضائع کر دیا۔ بہت احتیاط کریں۔ پریکٹیکل کام، چند کام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، 3-4 کام بتاتا ہوں، اور اب خدا سے دعا کرتا ہوں خدا میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن آپ کی سماعت کو اتنا اچھا کر دے کہ میری بات میں طاقت نہ ہو تب بھی آپ سن لیں اور آپ اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کر کے دکھائیں۔ اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پہلا نقطہ، نماز اول وقت با توجہ۔ آپ کو پروردگار عالم نے بہت اچھا موقع دیا، آپ کو اس نقطے پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ نماز اول وقت صرف مشکل با توجہ میں آئے گی، توجہ کے ساتھ۔ توجہ کے لیے ایک جملہ لکھ لیجئے اپنے پاس، اس پر غور کیجئے گا۔ نماز کے دوران کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر غور کرتے جائیے۔ کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ بس نماز اول وقت با توجہ پہلا نقطہ ہے۔ اس پوائنٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ نماز کے دوران اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ لکھ لیجئے، اپنی زیارات کو زندہ کریں۔ زیارات کو زندہ کریں۔ زیارت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میں اور آپ نماز کی بات پڑھتے ہیں، مجلس کی بات پڑھتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارات کرتے ہیں۔ مثلا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ۔ کبھی آپ رسول خدا کی طرف کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ، کبھی آپ سید الشہداء کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی آپ 8ویں امام کی طرف رخ کرتے ہیں اور کبھی امام وقت کی طرف۔ اس زیارت کو زندہ کرنے کے لیے ایک جملہ لکھ لیجئے، جس امام کی زیارت کریں انہیں اپنے سامنے حاضر کرنے کی کوشش کریں، اپنے ذہن میں حاضر کرنے کی کوشش کریں۔ یوں احساس کریں جیسے آپ جن کی زیارت کر رہے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں۔ اب آپ کی زیارت کیسی ہونی چاہیے؟ بخدا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر ایک لمحے کو یہ تصور کروں کہ بی بی کی ذات مقدس کے سامنے کھڑا ہوں تو میری تو ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں گی، میں شاید کھڑا بھی نہیں رہ پاؤں گا۔ میں حقیر ان کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ ان کی عظمت کے سامنے کبھی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ زیارت کھڑے ہو کے نہیں پڑھنی چاہیے، زیارت ڈر کے مارے بیٹھ کے پڑھنی چاہیے، لیکن ابھی ہم لوگ احتراماً کھڑے ہو کر پڑھیں کہ اس عظیم الشان ہستی کے سامنے شاید میں کھڑے ہونے میں بے احترامی کرتا ہوں۔ سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہونا آسان ہے کیا؟ اور اتنی عظیم الشان ہستی کے سامنے کھڑا بھی کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ لہذا بعض اوقات لوگوں کو دیکھیے جو زیارت کرنے جاتے ہیں
کہاں پر ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ہم کس کے سامنے کھڑے. ہاں بعض لوگ بالکل بے توجہ ہوتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کھڑے. مجھے ایک منظر یاد ہے, ایک دفعہ مدینہ منورہ گیا جنت البقیع کی زیارت کے لیے. ایک سید کو میں نے دیکھا, امامہ لگائے ہوئے سید کو, چوتھے امام کی قبر مقدس کے سامنے اس طرح کھڑے تھے, مجھے لگا جیسے انہی کے فرزند ہوں گے. یہ اتنے احترام کے ساتھ اور اتنے خضوع اور خشوع کے ساتھ کہ مجھے لگا شاید انہی کی نسل طاہرہ میں سے ہوں گے. عجیب تھا. اب اپنی زیارتوں کو زندہ کر لیجیے. اب اپنے آپ سے پوچھیے گا, جب میں زیارت کرتا ہوں تو سوچتا ہوں امام میری سن رہے ہیں؟ نہیں سوچتے. آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, سلام ہو آپ پر, اور امام کا نام لیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ جواب بھی ملنا چاہیے؟ نہ آپ نے سلام جواب کی نیت سے کیا اور نہ جواب ملا. ہمیں تو یہ سوچ کر سلام کرنا چاہیے جیسے مولا سامنے کھڑے ہیں. اچھا اگر مولا سامنے نہیں کھڑے تو آپ پھر سلام کسے کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں ہمارا سلام کیوں نہیں پہنچ رہا؟ ہم پہنچا ہی نہیں رہے. ہم نے قصد ہی نہیں کیا کہ ہم سلام کریں, اس وجہ سے زیارت کا اثر بھی نہیں ہو رہا. ورنہ آپ اپنے ذہن میں سوچئے, اگر کوئی آدمی دن میں 15 دفعہ امام معصوم کو سلام کرے, اس کی معنویت کہاں پہنچنی چاہیے؟ اس کو تو کہیں سے کہیں پہنچ جانا چاہیے. اب اپنے آپ کو دیکھیے ہم نے کتنی بڑی فضیلت کو ضائع کر دیا اب تک. اگر میری عمر 41 سال ہے, میں نے اس 41 سال کے اندر پتہ نہیں اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں دفعہ زیارت پڑھی ہوگی. کتنی دفعہ یہ سوچ کر پڑھی کہ امام معصوم کے سامنے کھڑا. فضیلت ضائع ہو گئی. اتنی ہاتھ میں آئی ہوئی فضیلت ہم سے ضائع ہو گئی. ہم نے قبول نہیں کی اس فضیلت کو. اب آپ یہ غلطی نہ کریں. آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں زیارت کے ذریعے سے. تو آپ اپنی زیارتوں کو زندہ کر لیں. دیکھیے ابھی جو دونوں کام میں نے آپ سے کہے, اس میں سے آپ کے دن کا 1 منٹ بھی نہیں مانگا ابھی تک. نماز تو آپ پہلے بھی پڑھ رہے تھے, اس کو توجہ سے پڑھ لیں, کوئی نیا منٹ نہیں مانگا. زیارت آپ پہلے بھی کر رہے تھے, اس زیارت کو توجہ سے پڑھ لیں, کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں لگا آپ کا. ایک جملے کو ذہن میں رکھیے گا, ذکر خدا کے لیے وقت کی نہیں توجہ کی ضرورت ہے. ذکر خدا کے لیے وقت کی نہیں توجہ کی ضرورت ہے. تیسرا پوائنٹ, اب میں آپ سے وقت مانگوں گا. ان 2 پوائنٹس میں وقت نہیں لیا, اب وقت کی ضرورت ہے. 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ میتھمیٹکس کا سوال ہو جائے گا. کتنے ہو جائیں گے؟ کتنے؟ 1440 منٹ. 1440 منٹ. میتھمیٹکس میں ہمیشہ کوشش کیجئے ٹرکس آپ کو پتہ چل جائے. سمپل ٹرکس. 0 کو ایکسٹرا لگائیے اور 6 کو 24 سے ملٹیپلائی کر دیجئے, آپ کو آسانی سے جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, 1440 منٹ ہیں آپ کے پاس. آدھا گھنٹہ نکال سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ جو پہلے سے نکال رہے ہیں اس میں سے آدھا گھنٹہ اور نکال لیں. اب اس آدھا گھنٹے میں سے میں آپ کو ایک شیڈیول دیتا ہوں. ایک سجدہ کریں 5 منٹ کا. ایک سجدہ ایسا کریں جو 5 منٹ چلے, کنٹینیوس 5 منٹ. اچھا اس 5 منٹ کے سجدے میں کیا کریں؟ اب کیا کریں گے؟ 5 منٹ کا اندازہ ہوگی بھائی 5 منٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, ایک اندازن کر لیجئے. آپ روزانہ ایک کام کریں گے, آپ کی ذہن کے اندر موجود گھڑی فٹ ہو جائے گی, آپ کو 5 منٹ فوراً سمجھ میں آ جائیں گے. اور اگر آپ نے ایک کام صحیح سے کر لیا تو آپ کو یہ 5 منٹ کبھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. آپ اس میں اتنا غرق ہو جائیں گے کہ آپ 5 منٹ سے ہمیشہ آگے چلے جائیں گے. اس سجدے میں کرنا کیا ہے؟ بہت سادہ کام ہے. خدا سے بات کرنی ہے. خدا سے بات کیجیے, گفتگو کریں خدا سے. کیا گفتگو کریں گے؟ ممکن ہے کوئی کہے بھائی میں کیا گفتگو کروں, میں خدا سے کیا کہوں؟ اپنے دوستوں سے بات کر سکتا ہوں, اپنے گھر والوں سے بات کر سکتا ہوں, اپنے ٹیچر سے بات کر سکتا ہوں, خدا سے کیا کہوں؟ اگر کوئی خدا سے بات نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے گونگا ہے.
اس سے بات نہیں کر سکتا جو اس کے دل کے اندر کی چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. جو نہیں جانتا اس سے بات کر سکتا ہے, اور جو جانتا ہے اس سے بات نہیں کر سکتا. بات کرے, کیا بات کرے؟ استغفار کر لے, خدا سے استغفار کر لے کہ خدا اتنے عرصے تیری بارگاہ میں ظاہر ہوا, گفتگو نہیں کی, اسی بات کی توبہ, گفتگو کیوں نہیں کی؟ توفیق طلب کر لے. ایک دن گزارنا ہے نا, اور یہ کائنات خدا کی کائنات ہے, خدا سے توفیق مانگ لے, خدا ایک دن اور سامنے آ رہا ہے, اس طرح گزروا دے جس طرح تو چاہتا ہے. آپ کی زندگی کا ایک مستقبل ہے جو ابھی آپ کو معلوم نہیں کہ کیا ہے, اپنا مستقبل مانگ دیجئے خدا سے. ہر روز کچھ مانگے, کچھ استغفار کریں, کچھ خدا کے سامنے درد دل کریں. مثلا آپ میں سے ممکن ہے کوئی ایسا ہو جو کہے کہ میں چاہتا ہوں خدا پہ توجہ دوں, توجہ نہیں دے پاتا. اس سجدے کے اندر خدا سے یہی کہہ دیں, خدا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں تیرے نزدیک پہنچوں, نزدیک کیوں نہیں پہنچ پاتا؟ جو کہنا ہے کہیے. ایک دفعہ ایک عالم نے کہا, کہنے اگر کوئی گناہگار خدا سے کہنا چاہے نا تو یہی کہہ لے کہ خدا جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ تیرے سامنے جرأت دکھانے کے لیے نہیں کیے ہیں, شیطان نے گمراہ کیا مجھے, میں نے نہیں چاہتا تیرے سامنے جرأت دکھاؤں, میں اتنا ذلیل نہیں ہوا, شیطان نے گمراہ کیا, میں بے بس ہو گیا. یہی کہہ لیں, خدا سے گفتگو کریں. عزیزان محترم, یقین فرمائیے آپ اس جوانی کے عالم میں اگر ہر روز 5 منٹ خدا سے گفتگو کرنے لگے نا, آپ مجھ جیسے انسانوں سے کہیں آگے نکل جائیں گے, اس عمر تک جس میں میں کھڑا ہوں, کہیں آگے پہنچ جائیں گے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیے, خدا کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیے. اذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آپ ذکر خدا کریں, 5 منٹ خدا سے کلام کریں, باقاعدہ کلام کریں. آپ کو کوئی گلا شکوہ کرنا ہے نا وہ بھی کر لیجیے. گلا شکوہ کیا ہے؟ مثلا خدا سے کہ خدا ہے مجھے یہ کام مشکل لگ رہا ہے, تو میری مدد کر دے. کوئی بیماری آئی ہے اس کے بارے میں بھی کہہ دیجیے. جو کہنا ہے خدا سے کہیے. وہ خدا بہت غفور الرحیم ہے, خدا سننے والا ہے. یہ دعا افتتاح بہت اچھی دعا ہے. فاسمع یا سمیع مدحتی وعجب یا رحیم دعوتی. اے سننے والے میرے تعریف کرنے کو بھی سن لے. وعجب یا رحیم دعوتی, اور اے رحیم میرے پکارنے کے اوپر جواب دے دے. اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری بات پہ جواب دوں گا. آپ پکاریے, 5 منٹ کہیے خدا سے. بس یہ ایک اور نقطہ ہو گیا, 5 منٹ خدا متعال سے کلام کرنا. سجدے میں جا کے اس کام کو کیجیے گا. یہ جو سجدہ لمبا سجدہ ہوگا نا, یہ آپ کو اور معنوی بینیفٹ دے گا. آپ بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ سے کہوں گا سجدے میں کیجیے. یہ جو لمبا سجدہ ہے یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے. آپ اپنی جوانی میں انبیاء کی سنت کو زندہ کر دیں, دیکھیے خدا آپ کو کہاں تک پہنچا دے گا. خود بخود خدا پہنچائے گا آپ کو. پاکیزگی کے ساتھ عمل کیجیے. آپ کو بہت اچھا ماحول ملا ہوا ہے, آپ کے ماحول میں گناہ جبرن نہیں ہے, اس سے فائدہ اٹھائیے. بعض اوقات انسان دل چاہتا ہے کہیں چلا جائے جہاں گانے کی آواز نہ آئے, جہاں فحشا پہ نظر نہ پڑے. خدا نے آپ کو ایک عجیب جگہ پہنچا دیا. کوشش کیجیے, اس سے فائدہ اٹھائیے. بس نماز کے پہلے بعد میں کر لیجئے, فجر کی نماز کے بعد کر لیجئے, رات کو سونے سے پہلے کر لیجئے, آپ کی مرضی. ایک اور کام جس میں وقت چاہیے, 15 منٹ ہر روز قرآن پر غور کیجئے, غور و فکر کریں. 15 منٹ غور و فکر قرآن کریم کے اوپر. ترجمہ لے لیجئے, ترجمے کو لے کر پڑھنا شروع کر دیجئے. اگلی دفعہ جب انشاءاللہ آ رہا ہوں گا تو آپ کے لیے کچھ سوروں کی تفسیر جو اگر محسن قراتی نے لکھی ہے, جو اردو میں ترجمہ ہوئی, میں لیتا آؤں گا, چاہے یہاں کی لائبریری میں یا کسی ایسی جگہ پہ رکھے رہے جائے میں کبھی آپ چاہیں تو پڑھ پائیں. دیکھیے گا اسے, قرآن کریم پر غور و فکر کرنا شروع. اچھا ایک بات آپ کی ذہن میں ڈالنے کی کوشش کروں, کچھ وقت تک آپ قرآن سے بولنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, پھر قرآن آپ کو سمجھائے گا. آپ کے سامنے خود بخود قرآن کریم کی طرف سے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے.
امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں استنطقو، اس قرآن کو بولنے پہ مجبور کرو. یہ لکھے ہوئے الفاظ بظاہر ایسا ہے جیسے بے جان ہے، اس کی حقیقت باطنیہ بے جان نہیں ہے، الفاظ بے جان ہے. یہ حقیقت نورانی زندہ حقیقت ہے، اور یہ کلام کرنے کو تیار ہے کیونکہ ہے ہی کلام خدا. یہ کلام ہے ہی اسی لیے کہ کسی کے کانوں میں پڑے. اب میں اور آپ کبھی اس کو اپنی جسمانی زبان سے جاری کرتے ہیں، کبھی جسمانی کان سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی روح کے کانوں کو اور اس کی آنکھوں کو نہیں کھول رہے. اپنی روح کے کان اور آنکھ کھول دیجئے تاکہ وہ جو نورانی حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے. پھر دیکھیے قرآن آپ کو مزہ بھی دے گا، قرآن سے آپ سمجھیں گے، قرآن کریم آپ کی ہدایت خود کرے گا. بس 15 منٹ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کا ٹائم آپ نے نکال لیا. اگر آپ اتنے پوائنٹس پر عمل کریں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اب ایک آخری پوائنٹ دے دوں، باقی 10 منٹ سمجھیں اس کام کے لیے ہو جائیں گے، اور عین ممکن ہے آپ کو 10 منٹ بھی نہ دینے پڑے، وہی جو پرانا ٹائم ہے اسی کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے. صرف تھوڑا سا ٹائم شاید زیادہ ہو جائے. تسبیح پڑھتے ہیں سب لوگ؟ نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے بی بی کے نام کی، کوئی ہے جو نہ پڑھتا؟ تقریباً سب پڑھتے ہیں. اچھا نہیں بھی ہے تو ظاہر ہاتھ کیوں اٹھائے، اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. سب پڑھتے ہوں گے، ضرور پڑھیے. تعقیبات نماز میں اس سے بہتر کوئی تعقیبات نماز نہیں ہے. 1000 رکعت کا ثواب ہے اس تسبیح کے اوپر. اس تسبیح کو ڈھنگ سے پڑھنا. بس اگلا پوائنٹ کیا لکھیں؟ تسبیحات بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو توجہ سے پڑھنا. اب وہ کیسے توجہ سے پڑھنا ہے وہ آپ کی خدمت میں چند نکات میں چند منٹس میں عرض کروں. ہمارا وقت گزرنے والا ہے، گزر چکا ہے تقریباً. 1-8 منٹ اور آپ کے لوں گا. درود بھیجیں محمد وآل محمد. تھوڑا سا مقدمہ بنانا پڑے گا. تسبیح میں کتنے جملے ہیں؟ 100 جملے. اللہ اکبر 1، 34 یہ ہو گئے. الحمدللہ ایک اور جملہ 33. یہ کتنے ورڈز ہیں اس میں؟ 200. ہر جملے میں 2 لفظ ہیں. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. 200 ورڈز ہیں. اپنے آپ سے پوچھے گا کتنے سیکنڈ میں پڑھتا ہوں؟ میں نے نوٹ کیا ہے ایوریج لوگ 20 سے 30 سیکنڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. 30 سیکنڈ میں 200 ورڈز پر سیکنڈ 6 ہیں. کچھ ملنا ہے پھر اس سے کیا ملنا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی عظمت و جلالت کا اعتراف. 34 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر. ایک دفعہ ذہن میں آتا ہے اللہ عظیم ہے؟ کہاں؟ ایک دفعہ بھی نہیں. کبھی ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے. میں جب بھی کسی کو ریکمینڈ کرنے لگتا ہوں، اس کے اوپر بات کرنے لگتا ہوں، 2 مرحلے میں بات کرتا ہوں. ایک دفعہ یہ مرحلہ بتاتا ہوں، ایک دفعہ اگلا مرحلہ. لیکن ابھی اپنی زندگی پہ یقین نہیں رہا ہے تو سوچتا ہوں دونوں فوراً بتا دوں. نہیں معلوم اگلی دفعہ کون زندہ ہے. یہاں پر ثواب حاصل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. ڈر یہ لگتا ہے دونوں مرحلے اکٹھے بتا دیے، کہیں ایسا نہ ہو ایک پہ بھی عمل نہ کریں. ابھی خدا سے التماس کرتا ہوں، نبی اکرم کے آل سے توسل کرتے ہیں کہ ہمیں دونوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے دیں. کیا کریں؟ اللہ اکبر میں اللہ کی عظمت کو سوچیں، الحمدللہ میں خدا کا شکر بجا لائیں ان نعمتوں پر جو مجھے اور آپ کو ملی ہیں. ہر نعمت کو ذہن میں سوچیں. 33 دفعہ کہنا ہے اللہ اکبر، کم سے کم 33 نعمتیں تو سوچ لینا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. یہ آپ کی اسپیڈ ہونی چاہیے. اس سے زیادہ تیز مت پڑھیے، سکون سے پڑھیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں، خدا کی ذات کامل ہے. سبحان اللہ، اللہ کی کائنات کی عظمت سوچیے. سبحان اللہ، اللہ کے نظام کو سوچیے. اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھیے. اب یہ پہلا اسٹیج ہے آپ کے کام کا، تسبیح کو مفید بنانے کا. دوسرا اسٹیج یہ معرکہ ہے. اگر آپ اس پہ عمل کریں، اس تسبیح کو سوچیں جیسے آپ کا یہ دل پڑھ رہا ہے.
دل، ہارٹ جو پمپ کرتا ہے بلڈ کو، سوچیں یہ پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر سوچیں جیسے دل سے آواز نکل رہی ہے اللہ اکبر، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ یہ آپ کا سارا خون یہاں سے گزرنا ہے. اگر آپ کے دل نے خدا کی تسبیح کر دی، یہ خون آپ کے جسم کے کونے کونے تک پہنچے گا. آپ کا دل اللہ کا پیغام آپ کے جسم کے ایک ایک ذرے پر پہنچا دے گا. پھر آپ کی فکر بھی توحیدی ہو جائے گی، پھر آپ کے تمام اعضاء و جوارح خدا کی سمت آگے بڑھیں گے. کیا دعائے کمیل میں کہا ہے؟ قو علی خدمتک جوارحی، اے خدایا میرے اعضاء و جوارح کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے. یہ آپ تسبیح اگر اس طرح سے پڑھیں گے، آپ کے اعضاء و جوارح خدا کی خدمت کے لیے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ نے تسبیح اس طرح سے پڑھی تو آپ کو ایک اثر حاصل ہوگا. وہ اثر میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا. وہ اثر وہ احساس کرے گا جو اس کو پڑھے گا اس طرح سے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. دل سے آواز نکالنے کی کوشش کیجیے اللہ اکبر، یہ سوچتے ہوئے کہ اس میں جو خون ہے یہ میری رگوں رگوں تک خدا کا پیغام پہنچائے گا. اگر آپ نے اس کام کو کیا، خود بخود ایک اثر آپ کو ملنا چاہیے. وہ اثر اتنا عجیب ہے کہ ہم نے ایک دفعہ پاکستان سے باہر ایک جگہ یہ بات کہی، جس نے اس پہ عمل کیا اس نے اس کے اگلے دن مجھے یعنی مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ایسا کیوں ہوا، جبکہ میں نے تو اس کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا. مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ اثر ایسا ہے جو خود بخود حاصل ہو رہا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے میں انٹرنیٹ کے اوپر ایک تقریر کر رہا تھا، تو کینیڈا سے ایک خاتون نے کانٹیکٹ کیا اور مجھ سے کہا کہ جو آپ نے عمل بتایا اس کا ایک اثر ہے، کہ آپ کو بھی وہ ملتا ہے. عجیب ہے، آپ کریں گے تو اس کو دیکھیں گے، اس اثر کو دیکھیے گا، آپ کو ملے یا نہیں ملے. اگر نہیں ملے تو کیا کریں، اور طاقت کے ساتھ کیجیے گا. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ اثر ملنا چاہیے. اپنے آپ کو محروم نہیں رکھیے اس اثر سے، اس کے اوپر محنت کیجیے گا. زندگی سے گناہوں کو نکال دیجیے. گناہوں کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اطاعت کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. خدا تعالی ہم سب کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. خدا تعالی سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہے، پاک پروردگار بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، اے پاک پروردگار اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار زندگی کے ہر لمحے میں اپنے راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہماری جان ہے، اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما. ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. نسلاً بعد نسل ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.